السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یوں لگتا ہے کہ کل آرمبھ ہوا تھا، بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ دوسرا 10 دنوں کا چرن بھی ابھی 2-3 دن تک ختم ہونے والا ہے، اور پھر انتم 10 دنوں کا چرن شروع ہو جائے گا۔ ایک روایت میں رمضان کی اہمیت اس پرکار ورنن ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، ارتھات وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے آرمبھک 10 دن رحمت ہیں اور مدھے کے 10 دن مغفرت کا کارن ہیں، اور انتم 10 دن جہنم سے بچانے والے ہیں۔ اس حدیث کی وبھن روایات ہیں، کچھ ذرا وستار کے ساتھ ہیں اور کچھ سنکھیپ میں، لیکن یہ جو تینوں 10 دنوں کا چرنوں کا مہتو ورنن کیا گیا ہے، وہ ہر ایک میں سمان ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس وقت دوسرے 10 دنوں کا چرن سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بھی 2-3 دن باقی ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی تیسرے 10 دن کا چرن شروع ہوگا، جس کے سمبند میں اس روایت کے انوسار کہا جاتا ہے کہ آگ سے بچانے والے 10 دنوں کا چرن ہے۔ اس وقت میں ورتمان 10 دنوں کے چرن جو مغفرت کے 10 دن کے چرن ہیں، اس کے بارے میں بھی، اور پھر آخری حصہ کے بارے میں بھی کچھ ورنن کروں گا۔ مغفرت، توبہ اور آگ سے بچانے کے بارے میں وبھن حوالوں سے ہمیں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ ورنن کرتا ہوں۔ استغفار کا آدیش ایک ایسا آدیش ہے جو اللہ تعالیٰ نے سوئم بھی مومنوں کو دیا اور انبیاء کے دوارا سے بھی کہلوایا، اور مومنین کو استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ انبیاء کو کہا کہ مومنوں کو استغفار کی طرف توجہ دلاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو واستغفر اللہ ارتھات اللہ سے بخشش مانگو کا آدیش دیتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم،
یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اتح جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرواتا ہے کہ مومنوں کو بتا دو کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور سوئم بھی اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کہ بخشش میرے سے مانگو، میں بخشوں گا، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بخشتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بخشش مانگے اور اس کے آگے جھکیں اور بخشے نہ جائیں۔ اصل میں تو یہ رحمت، بخشش اور آگ سے بچانے کا ایک ہی انجام کی کڑیاں ہیں، اور وہ ہے شیطان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور اس کا پریم پراپت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ایک انسان کو روزے رکھنے کی شکتی ملتی ہے، عبادت کی بھی طاقت ملتی ہے، اور اس کی پرسنتا حاصل کرنے کے لیے جائز کام چھوڑنے کی بھی شکتی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہ معاف فرماتے ہوئے ایسے ویکتی کو پھر اپنی شمع کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ شمع بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے۔ شمع کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ شمع اور توبہ کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاری ہوتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایک ویکتی جو وشیشتا اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے ایسے کرم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کو پراپت کرنے والے ہوں، اور ایسے پوتر کرم بھی کرتے ہیں جن کے کرنے سے خدا تعالیٰ نے آدیش فرمایا ہے، اور پرینام پھر آگ سے بچائے جاتے ہیں۔ جب نرنترتا کے ساتھ شمع یاچنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس شمع کی وجہ سے مومن درشے دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی پریم کی جنتوں سے لابھانوت ہو، تو پھر وہ سفل ہو گیا۔ پھر اس کو آگ کس طرح چھو سکتی ہے؟ اتح یہ رمضان کے 10 دنوں کا چرن جو ورنن ہوا ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کرموں سے سنلگن ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ یا سحری اور افطاری کے درمیان کھانا نہ کھانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور آگ سے بچانے کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ اتح جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ان باتوں کے پراپت کروانے کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک وشیش ماحول پیدا فرماتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور دعائیں سننے کے لیے اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی پراپتی کی بندوں کو ادھک سے ادھک کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندو مجھ سے نراش نہ ہو، میں کرپالو اور دیالو اور گناہوں کے کو چھپانے والا اور क्षमा کرنے والا ہوں، اور سب سے ادھک تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ پریم کرو، کہ واستو میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں سویکار کروں گا، اور یدی تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو ویکتی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو ویکتی میری طرف لوٹے گا
وہ میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہوں، چاہے پہاڑوں سے زیادہ ادھک گناہ ہو۔ میرا رحم تم پر بہت ادھک ہے اور پرکوپ کم ہے، کیونکہ تم میرے پیدا کیے ہوئے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے میرا رحم تم سب پر بھاری ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ جو عام اوستھا میں اتنا رحم کرنے والا ہے، تو رمضان میں اس کی رحمت کس طرح برس رہی ہوگی، اس کا کوئی انومان نہیں کر سکتا۔ عطا خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جنہوں نے رمضان کے ان گزرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی بھی وقت ہے ان دنوں سے لابھانوت ہونے کا۔ جب انسان گڑ گڑا کر اس کی طرف جھکتا ہے، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرتا جس طرح میں کرتا ہوں۔ جو ویکتی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا۔ عطا اللہ کی رحمت کی پراپتی کے لیے، مغفرت کے لیے اسے ڈھونڈنے کی آوشکتا ہے، اور وہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو تلاش میں آئے گا عام حالات میں بھی، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں، وہ میرا دروازہ کھلا ہوا پائے گا۔ میں چھپا ہوا نہیں، سامنے ہوں اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ قرآن کریم میں جب رمضان کے روزوں پر زور دیا جاتا ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انی قریب ان کے شبدوں کا پریوگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرماتا ہے، آؤ میری طرف، شمع کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تو لوگوں کے لیے عام اوستھا میں بھی پرکوپ بہت کم ہے اور رحم زیادہ ہے۔ ان دنوں میں تو اور بھی بڑھ کر رحمت کے دروازے کھولتا ہوں اور مغفرت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہہ کر کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ وہ اوشیہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ اس پر ایک طرح کا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میں جو اتنا رحیم و کریم ہوں، میں توبہ سویکار کرنے والا ہوں، اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹنے والا ہوں، لیکن انسان پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور بخشش طلب نہیں کرتا۔ عطا اللہ تعالیٰ کا بار بار وبھن مادھیموں سے استغفار کی طرف توجہ دلانا یہ بتا رہا ہے کہ بندے کی شمع یاچنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اوشیہ کھینچتی ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ استغفار انہیں کوئی لابھ نہیں دیتا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں سوئم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کا پریاس کرتے ہیں، اوشیہ انہیں اپنے مارگوں کی طرف آنے کی توفیق پردان کریں گے۔ عطا استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک مارگ ہے، لیکن استغفار ہے کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شبدوں میں اس کے ارتھ ورنن کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، استغفار کے واستوک اور اصلی ارتھ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سے نویدن کرنا کہ انسانی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی سہایتا اور مدد کے ادھین لے لے۔ عطا اس کے یہ ارتھ ہیں کہ خدا اپنی شکتی کے ساتھ شمع یاچنا کرنے والے ویکتی کی
انسانی کمزوری کو ڈھانک لے، ارتھات جو استغفار کر رہا ہے اس کی سوبھاوک کمزوری کو ڈھانک لے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ منشیہ کی کمزوری کبھی ظاہر نہ ہو۔ انسان ہے، منشیہ ہے، کمزوریاں پرکٹ ہوتی ہیں۔ شیطان ہر سمے حملے کی طاق میں ہے۔ جب انسان روحانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو شیطان ترنت حملہ کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنا اسی وقت سمبھو ہے جب نرنتر انسان استغفار کرتا رہے اور نرنتر خدا تعالیٰ کی پرسنتا کو پراپت کرنے کی کوشش میں رہے، تبھی اللہ تعالیٰ سہایتا اور مدد کے ادھین میں ایک انسان رہ سکتا ہے۔ انیتھا جیسا کہ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، جہاں کمزوری آئی شیطان نے آکرمن کیا۔ عطا شمع یاچنا اور بخشش کے دن تبھی ہمیں لابھ دیں گے جب ہم ان دنوں کے لابھ کو اپنے جیون کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے استغفار سے ان کا علاج کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ادھین میں رہیں۔ انیتھا جس طرح بعض بیماریاں انسانی جسم میں علاج کے اترکت مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں، ارتھات بظاہر ان کے اثرات نہیں لگتے، لیکن کسی وقت دوبارہ ایکٹیو ہو کر وہ بیماریاں پھر ابھرتی ہیں۔ جب کوئی بیماری آئے، شریر کمزور ہو، تو ایسی سوئی ہوئی بیماریاں پنہ جاگ اٹھتی ہیں اور آکرمن کرتی ہیں۔ اس طرح انسان کی نفسانی، روحانی، اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مکمل چلنے کی کوشش نہ کرتا رہے، استغفار اور توبہ سے اپنی ان حالتوں کو، ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کی سہایتا سے دبائے نہ رکھے، تو پھر یہ اپنے اثرات دکھا کر انسان کو پہلی حالت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ عطا استغفار کیول گناہوں سے بخشش کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ بھوشیہ کے گناہوں سے بچانے کے لیے بھی آوشک ہے، تاکہ فطری کمزوری کمزور پڑتی جائے اور انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے قدم مارنے والا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل کوشش کے ساتھ اور ہمیشہ کوشش کے ساتھ استغفار کی طرف توجہ رکھنے کا آدیش فرمایا ہے، اور پھر ورش میں ایک بار ہمیں ایک انٹینسیو اتھوا سنکشیپ پروگرام سے گزارتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساندھیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ایک بار جب اس کے ادھین میں آ گئے تو اس حلقے کے اندر جو مزید درجے ہیں انہیں پراپت کرنے کی کوشش کریں۔ عطا اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بخشش کے طالب ہوں گے تو تبھی یہ 10 دن کا چرن جو گزر رہا ہے ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو ڈھانکتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے والا ہوگا۔ اگر کیول یہی ارتھ لیا جائے کہ اس 10 دنوں میں روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر یا کچھ نفل ادا کر کے پھر سارا سال بھول جائیں رمضان میں کیا کیا تھا، تو پھر تو یہ مغفرت 10 دن کے نہیں بن سکتے۔ عطا اس مہینے اور ان 10 دنوں میں ہم تبھی لابھ اٹھا سکتے ہیں، تبھی سفل ہو کر گزر سکتے ہیں جب ہم وعدہ کریں اور کوشش کریں کہ جو پچھلے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم نے پناہ نہیں کرنا،
تو یہی واستوک استغفار ہے، اور وہ توبہ ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ استغفار اور توبہ سادھارنتیا دو شبد استعمال ہوتے ہیں، ان میں انتر کیا ہے یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شبد پریوگ فرمائے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو۔ اس سمبند میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ ارتھات استغفار وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور توبہ اس ہتھیار کا استعمال کرنا ہے، ارتھات ان عملی قوتوں کا اظہار ہے جس سے شیطان دور رہے، ہمارا نفس کبھی مغلوب نہ ہو، اور اس کے لیے وہ نیکیاں اور اعمال کرنے کی نرنتر کوشش ضروری ہے جن کے کرنے کا ہمیں خدا تعالیٰ نے آدیش دیا ہے، انیتھا پرینام دائک نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بخشش کو پراپت کرنا سمبھو نہیں۔ ایک روزہ دار نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اگر سمبھو ہو اور وقت ہو درس بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر ان آدیشوں پر عمل نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کے ادھیکاروں کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، تو یہ واستوک توبہ استغفار نہیں ہے۔ روزوں سے واستوک لابھ پراپت کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ واستوک لابھ تبھی ہوگا جب استغفار سے جو قوت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے وشیش ہوتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ڈھانکنے کی جو شکتی عطا کی ہے، جن گناہوں کو دور کرنے کی توفیق بخشی ہے، استغفار کرتے ہوئے اپنے دل کو ایک انسان نے گناہوں سے جو خالی کیا ہے تو فوری طور پر انہیں نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کی جائے، اپنے اندر پوتر تبدیلیاں پیدا کی جائیں، انیتھا یدی دل کا برتن نیکیوں سے خالی رہا تو شیطان پھر اسے اس گندگی سے دوبارہ بھر دے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اور پورنتا پشچاتاپ کرتے ہوئے جھکو، عطا وہی استغفار سدیو کا بخشش کا سامان کرتا ہے جس کے ساتھ خالص توبہ ہو، جس کو پھر انسان نیکیوں سے بھرتا چلا جائے، خدا کے حقوق، اس کے بندوں کے حقوقوں کی ادائیگی کا سدیو خیال رکھے، ایک نرنتر کوشش کرے۔ پورنتا توبہ کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے تین باتوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارا پتھ پردرشن کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرتیک برائی کا وچار، اس کی اچھا سب سے پہلے انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، عطا جب تک اپنے ذہن کو پوتر رکھنے کی کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک پورنتا پشچاتاپ نہیں ہو سکتا۔ منہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک دماغ بھی اس کے ساتھ نہ چل رہا ہو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ یدی کوئی برائی یا بدی ہو ہی گئی ہے یا ذہن پہ وچار غالب آ گیا ہے، نکل نہیں رہا، تو
تو اس کو نکالنے کی کوشش کے ساتھ اس پر افسوس اور پریشانی انسان کو ہونی چاہیے۔ اور گناہوں میں صرف بڑے گناہ نہیں ہیں، ہر قسم کی برائی، دوسروں کے ادھیکار چھیننا، کسی کو برے شبد کہنا، یہ سب برائیاں ہیں اور توبہ کی قبولیت سے دور لے جانے والی ہیں۔ کئی لوگ مقدموں میں دوسروں کے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے ادھیکار مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے شمع یاچنا کی آشا رکھنا اور سمجھنا کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط وچار ہے۔ انسان کی غلطی ہے، سچی اور خالص توبہ اس وقت کہلائے گی جب یدی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر افسوس اور پریشانی کی انتہا ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات، توبہ کرنے والے کا ارادہ پکا اور اٹل ہو کہ میں نے ہر پرکار کی برائی کو چھوڑنا ہے۔ اس استغفار کے ساتھ یدی کیول یہی وچار ہو کہ یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس میں کچھ سمے برائیوں سے بچ جاؤں، دوسروں کے ادھیکاروں کو چھیننے سے رکوں، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ایسے لوگوں کی شمع یاچنا کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسپشٹ فرما دیا ہے کہ توبۃ النصوح کرو، ارتھات پورنتا پشچاتاپ کرو، کوئی دھوکہ والی بات نہ ہو، خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ تین باتیں توبہ کرنے والا اپنے اندر پیدا کرے گا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ برائیاں اس سے ختم ہو کر پورنتا پوتر آچرن اور پوتر وشیشتائیں اس کا استھان لے لیں گی۔ اور یہ فتح ہے اخلاق پر، اس پر قوت اور طاقت پردان کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے۔ تو یہ سچی توبہ جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، اس کا ورنن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ ارتھات جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، عطا یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ خوبیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ عطا یہ انقلاب لانے کی آوشکتا ہے کہ پہلے ذہنوں کو پوتر رکھنے کے لیے شمع یاچنا کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر چھوٹی سے چھوٹی برائی پر شمع کا احساس اور شرمندگی ہو، اور پھر مضبوط قوت ارادی چاہیے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، جو بھی لالچ ملے، برائیوں کے قریب نہیں جانا اور اپنے پرتیک کاریہ اور کرم کو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے ادھین کرنے کا پریاس کرنا ہے۔ اور یہ جو روزے کے دن میسر آئے ہیں، جس میں انسان برداشت اور قربانی کی ٹریننگ کی کوشش کرتا ہے، اور روزے کی برکات سے فیض پانے کے لیے یہی کوشش کام آئے گی، اور یہ کوشش کرنی چاہیے، تو پھر ہی بخشش کے 10 دن کا چرن بخشش کے سامان کرے گا، اور کیول مدھے کے 10 دن کا چرن ہی نہیں بلکہ اگلے 10 دن کا چرن بھی بخشش کے سامان کرے گا،
اور کیول رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ آئندہ آنے والا پرتیک مہینہ، ہر سال بلکہ ہر سال کا ہر دن بخشش کے سامان کرے گا۔ عطا اس روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آدیش کے پیچھے ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آدیش کے پیچھے ہے کہ مدھے کے 10 دن کا چرن بخشش کا سامان کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل کیوں کر اس بات کو سویکار کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، پرنتو خدا تعالیٰ اس کی طرف نہ لوٹے، بلکہ خدا تعالیٰ جس کی ذات اتیادھک کرپالو اور دیالو پرمانت ہوئی ہے، وہ بندہ سے بہت زیادہ اس کی طرف لوٹا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے، ارتھات بہت رجوع کرنے والا۔ اتح بندہ کا رجوع تو نندا، شرمندگی اور گڑ گڑا کر رونے کے ساتھ ونمرتا کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اتح خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو واستوک क्षमा یاچنا کرنے والے اور خالص توبہ کرنے والے ہیں، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کے پربھاو اپنے پر دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے نظارے دیکھنے والے ہیں۔ اگر سستیاں ہوتی ہیں تو بندوں کی طرف سے، اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو بندوں کی طرف سے، انیتھا جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کی توبہ سویکار کرے، جیسا کہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر دیا کرے اور توبہ سویکار کرتے ہوئے جھک جائے۔ اتح یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے سوئم چنا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا نہ کرے۔ اتح یہ بندے کا کام ہے کہ क्षमा یاچنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سمکش جھکے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس پرکار اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اتح اس ماہ میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پہلے سے بہت بڑھ کر اس کے بندوں پر نازل ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے اس سے فیض پانے کی ہر سمبھو کوشش کریں اور سدیو اللہ تعالیٰ کے کتھن کو سامنے رکھیں کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابٍ، اور جو کوئی توبہ کرے اور پوتر کرم کرے تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف واستوک توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے۔ اتح حقیقی توبہ کے ساتھ اچھے کاریہ اور کرم بھی شرط ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اتح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدھے کے 10 دنوں کا چرن کو بخشش کے 10 دن کا چرن بنا دیا ہے، تو یہ اس سمے پربھاو دکھائے گا جب ہم اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے ادھین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتح استغفار اور نیک اعمال جب ہمیں رمضان کے انتم 10 دنوں کے چرن میں داخل کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے انوسار آگ سے آزاد کرانے کے 10 دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش کی کامنا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ وبھن مادھیموں سے ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، پرانے لوگوں کی گھٹناؤں کا ورنن کر کے، انبیاء کی گھٹناؤں کا ورنن کر کے، انبیاء کے دوارا نصائح فرما کر کے کس طرح تم میری بخشش طلب کر سکتے ہو،
اور کس طرح میں پہلی قوموں سے سلوک کرتا رہا ہوں اور اب بھی کروں گا۔ ظاہر ہے جب انسان ایک وشیش توجہ کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کر رہا ہو، نوافل سے بھی انہیں سجا رہا ہو، استغفار بھی کر رہا ہو اور دوسرے پوتر کارے کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہو، یہاں تک کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس سے کوئی جھگڑے، اسے برا بھلا کہے تو وہ بالکل اتر نہ دے اور یہ کہہ کے چپ ہو جائے کہ میں روزے دار ہوں، میں تو اس ٹریننگ میں سے گزر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ خدا تعالیٰ کے آدیشوں کو اپنے جیون کا حصہ بناؤں، تو آوشک ہے ایسا ویکتی پھر اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کے جو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کر لے، وہ آگ سے وشے بچایا جاتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے شروع میں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس کے وستار میں یہ بھی لکھا ہے، جو شخص کسی بھی سدگن کو اس مہینے میں اپناتا ہے، ارتھات کوئی بھی کام کرتا ہے، نیکی کو اپناتا ہے، وہ اس ویکتی کی طرح ہو جاتا ہے جو سمست کرتویہ ادا کر چکا ہو، جتنے اس کے ذمے کرتویہ ہیں اس نے ادا کر دیے ہوں، اور جس نے ایک فرض اس مہینے میں ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے 70 فرض رمضان کے علاوہ ادا کیے۔ اور رمضان کا مہینہ صبر کرنے والا ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور پریم کا مہینہ ہے، ارتھات دوسروں کے دکھوں میں شامل ہونا، دوسروں سے نرمی سے پیش آنا، دوسروں کو क्षमा کرنا، آپس میں پریم، پیار اور بھائی چارے کو استھاپت کرنا، اور یہ سب باتیں پھر حقوق العباد اور اعمال صالح کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ یہ ان کی وضاحت ہی ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں اکتر ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کی خوشخبری دی ہے، اور نرنتر نیکیوں پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر عمل کرنے اور اپنے خلاف ہونے والے اتیاچاروں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ سادھارنتیا رمضان میں پاکستان میں بھی اور بعض دوسرے دیشوں میں بھی آڈمبر یکت مورکھ علماء جہاں اپنے اثر قائم کر کے مسلمانوں کو غلط مارگ پر ڈالا ہوا ہے، احمدیوں پر اتیاچار اور زیادتیوں کے نئے نئے ڈھنگ اپنائے جاتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا، احمدیوں کو جذباتی، روحانی، مالی اور جانی تکلیفیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہی شکشا دی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور پھر رمضان میں تو وشیش طور پر اس مومن کو جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے، صبر کر کے دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس لیے اس تربیتی مہینے میں تو وشیش طور پر پرتیک احمدی کو دعاؤں، استغفار، نوافل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور جنت کو اپنے قریب تر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی عمل کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے نیکیوں پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وجہ سے انہیں جنت اور ریشم عطا کیا جائے گا۔ اتح آج اگر احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو ہم میں سے پرتیک جانتا ہے کہ یہ ظلم ہم پر اللہ تعالیٰ کے آدیش پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں،
کہ آنے والا امام کو ہم نے مان لیا، اس وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، تو دشمن کو یہ ظلم کرنے دیں اور صبر سے کام لیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ظالموں کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اس سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان آگ لگانے والوں سے کیا ویوہار کرے گا۔ لیکن ان دنوں میں ہمارا یہ بھی کرتویہ بنتا ہے کہ انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے وشیش طور پر رحم کی دعا کریں۔ بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ ان ظلموں کے بعد دعا نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جبکہ ادھکتر دین کے معاملے پر پرجوش تو ہیں، لیکن دین کے علم سے بالکل انجان ہیں، یا معمولی علم رکھنے والے ہیں، یا علماء سے بھے بھیت ہیں، اور یہ جو دین کے نام پر آڈمبر یکت مورخ علماء ہیں، یہ لوگ ہیں جو انہیں غلط راستوں پر ڈال رہے ہیں۔ رمضان کے اس انتم 10 دنوں کے چرن میں صبر کا اتیادک پردرشن کرتے ہوئے، دعاؤں اور نوافل پر زور دیتے ہوئے، استغفار اور توبہ کرتے ہوئے، نیک اعمال بجا لاتے ہوئے، سیم پر ہمیشہ چلنے کا عہد کرتے ہوئے، آگ سے دور ہونے والے اور جنت کو حاصل کرنے والے بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے نکٹ کر دی جائے گی اور دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ارتھات یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، یہ وعدہ پرتیک شخص سے ہے جو خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے یہ وعدہ ہے جو احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے۔ اس سے یہ وعدہ ہے، تو رمضان سے ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنے کا آدیش دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انتم 10 دنوں کے چرن میں بھی یہ برکات سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے والا اور اس کی جنت میں داخل ہونے والا بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر جمعہ کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ ایک تو افسوسناک اطلاع یہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ درخواست دعا کی تھی کہ ہمارے ایک بھائی شیخ سعید احمد صاحب، جن کو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے احمدیت کی دشمنی کی وجہ سے گولیاں ماری گئی تھیں، وہ ہسپتال میں کافی زخمی حالت میں تھے۔ وہ 12 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد آخر پھر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے بھی شہادت کا پد پایا۔ اس شہید نے بھی نوجوانی کی عمر میں اپنا خون پیش کیا۔ ان کی 42 ورش کی عمر تھی اور ان کی شادی پچھلے ورش ہی ہوئی تھی، اور اس حملے کے دوران جب یہ ہسپتال میں تھے، اس سمے میں ہی ان کے ہاں پہلے بیٹے کا جنم بھی ہوا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹے کا جنم ہوا ہے، تو وہ کچھ اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ذرا نمی سی آ گئی۔ اس خاندان میں جس کا یہ نوجوان شیخ سعید صاحب ہیں، پہلے بھی 3 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے پتا شیخ بشیر صاحب کو زہر دے کر احمدیت کی وجہ سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ پھر ایک بھائی شیخ محمد رفیق صاحب اور ان کے ماموں پروفیسر ڈاکٹر شیخ مبشر احمد صاحب کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ شیخ مبشر احمد صاحب کو تو اس سال کے شروع میں شہید کیا گیا۔ شیخ سعید احمد صاحب بھی
بڑے خاموش ویکتی کے سوبھاو کے ویکتی تھے، ہمیشہ ان کے منہ پر مسکراہٹ رہتی تھی، انتہائی مخلص خادم تھے اور دعوت اللہ کا بہت شوق رکھتے تھے۔ 1990 میں مولویوں نے ان کے ورد فوج کو شکایت کی، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر ضمانت پہ رہائی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے گھر والوں میں ان کی پتنی اور ایک بیٹا ہے اور ماتا ہیں۔ ان کی آیو 72 ورش ہے۔ ان کے لیے بڑھاپے میں صدمہ بڑا بھاری ہے۔ ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پچھلے جمعہ جب میں نے 2 شہداء کا ورنن کیا تھا تو ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کا ورنن ان کے علاقے میں واقفیت اور بعض کاموں کی وجہ سے تھا، اور دوسرے ضلع میر پور خاص بھی بہت بڑا ضلع ہے جہاں جماعت بھی بڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں نواب شاہ کا ضلع چھوٹا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس سے کیا ویوہار کرنا ہے۔ شہادت کا درجہ تو بہرحال دونوں نے لیا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے بعض افسوس کے خط آ رہے تھے، تو ان میں سے ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے نے صرف ڈاکٹر صاحب کے افسوس کا ذکر کیا، حالانکہ اگر میرے سے افسوس کرنا ہی ہے تو پھر تو دونوں شہداء کا افسوس کرنا چاہیے تھا۔ سیٹھ صاحب سے بھی میری ذاتی واقفیت تھی۔ بڑے خاموش طبع اور کام کرنے والے، دین کا جذبہ و شوق رکھنے والے کارکن تھے۔ میں جب بھی نواب شاہ گیا ہوں، کئی مرتبہ گیا ہوں، خاص طور پر ملنے کے لیے آتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، جماعتی کاموں میں مشورہ لیتے تھے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال میں اس بارے میں تھوڑا ورنن کرنا چاہتا تھا۔ آج دوسرا جنازہ غیب جو ابھی ادا ہوگا، وہ ایک ہماری سیرین بہن مروہ غالول صاحبہ ہیں۔ یہ پیدل جا رہی تھی، ان کو پیچھے سے کسی ٹرک یا گاڑی نے ٹکر ماری اور کچھ عرصہ یہ ہسپتال میں رہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ 24 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ہماری عربی ویب سائٹ اجوبہ عن الایمان میں بڑی محنت سے کام کر رہی تھی اور ہر مشکل کام انہوں نے اس میں کیا۔ پھر اسی طرح الاسلام ویب سائٹ پر زکوٰۃ کے وشے پر انگریزی میں لکھی گئی ایک کتاب کا انہوں نے عربی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس ترجمے کی تکمیل کے بعد دراصل یہ اس کو کتابی شکل دینے کے لیے پریس میں جا رہی تھیں تو حادثے کا شکار ہو گئیں۔ بہت نیک خاتون تھی، تقویٰ شعار تھیں، خدمت کا جذبہ رکھنے والی تھیں۔ اکثر کہتی تھیں کہ مجھے دین کا کام ملتا چلا جائے۔ یہاں ان کے منگیتر محمد ملک صاحب ہیں جو MTA العربیہ میں کام کر رہے ہیں۔ عنقریب ان کی شادی ہونی تھی۔ بہرحال جو اللہ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کو صبر اور حوصلہ دے۔ ایک تیسرا جنازہ غائب ہوگا، یہ بھی سیرین سامی کزق صاحب۔ ان کی چند روز قبل وفات ہوئی۔ یہ بھی فلسطین کے مخلص احمدی خضر کزق صاحب کے بیٹے تھے اور نوجوانی میں ہی بڑا جذبہ رکھنے والے انسان تھے۔ 1996 میں برطانیہ میں جلسے میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور رحمہ اللہ سے جو شفقت کا سلوک دیکھا تو اس کے بعد ایمان میں یہ اور بھی بڑھ گئے اور واپس جا کر اپنا مکان تھا جو جماعتی ضروریات کے لیے انہوں نے بغیر کرائے کے جماعت کو دے دیا اور کہا کہ میں جماعت کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے کوئی پیسہ وصول نہیں کروں گا۔ جب یہ جلسہ پر آئے تھے تو کہتے ہیں، اب جلسہ پہ آ کے مجھے پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے۔ بہت نیک، سوچھ پرکرتی والے ملنسار انسان تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی احمدیت کے زیور سے آراستہ کرے۔
ان کو توفیق دے کہ وہ بھی جماعت میں شامل ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر